جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ پورے مہینے میں ہی ماشاءاللہ مختلف جگہوں پر یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پیغام یہ ہے کیونکہ فتنہ در فتنہ، کیونکہ فتنوں کے دور میں بیٹھے ہیں، جس طرح ہم نبی کے زمانے سے جتنا دور ہوں گے نا، فتنوں کے اتنے قریب ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عیسوی اعتبار سے تو ہجری اعتبار سے تو ہم نہیں روک سکتے۔ کوئی روک سکتا ہے 2022 دوبارہ آئے گا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ 2022 تو نہیں آئے گا، 2023 میں چلے گئے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجری اعتبار سے 1500 سال ہم آگے چلے گئے، تو اس طرح ہم دور ہو گئے نبی کے زمانے سے، تو ذہنی اور فکری اعتبار سے دور نہ ہو۔ ہمارے ذہن اور فکر سوچ کے اعتبار سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے دور ہوتے ہیں نا، پھر گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے الہاد اور یہ لبرل سیکولرزم کے بارے میں بتایا، اسی طرح ایک فتنہ ہے تفضیلیت کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مولا علی کو اول نمبر پر لاتے ہیں، جیسا قوالی چند دمادم مست کرتا ہے، علی دا پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر۔ خلیفہ اول کون ہے بھائی؟ بچہ جانتا ہے کون ہے بھائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ۔ یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب کو خود مولا علی نے مانا ہے، امام حسن امام حسین نے مانا ہے، تو ہم اور آپ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ قرآن میں سارے صحابہ عظیم ہیں، ہر صحابہ نبی جنتی ہیں، لیکن جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحاب رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ غار ثور میں جب آپ گئے تھے، اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کفار مشرکین غار کے دہانے پہنچ جاتے ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو دیوار غار کے پاس آ چکے ہیں، یہ جھکیں گے، اپنے ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اس واقعے کو بیان کیا، لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ صاحبہ اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، تو کون تھے وہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یار و غار و مزار، جیسے کہ قاری صاحب نے پڑھا تھا نا، کیوں بگڑتا ہے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی آقا نے اپنے پہلو میں جن کو سلایا ہوا ہو، جو بھی عمرے پر جائے، بار بار اللہ تعالیٰ تمام کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر میں جو سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آخری بات یہ، صحابی سب جنتی ہیں۔ صحابی عظیم کیوں ہیں؟ نبی سے نسبت ہے۔ آل رسول عظیم کیوں ہے؟ نبی سے نسبت ہے۔ دونوں کی نسبت نبی سے ہے، ایک آپ کی ذات سے ہے اور ایک آپ کی نسبت صحبت سے، آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ کا دیدار، آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا، وہ صحابی ہے۔ عمل سے تو ہے ہی نہیں نا۔ اب یہ کہیں بھئی یہ عمل تھا، اس وجہ کر معاذ اللہ امیر معاویہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا ابو سفیان کے خلاف بات کر لیں آپ، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کریں، تو آپ کہیں عمل سے بات ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ رسول کا جو مرتبہ ہے نبی سے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کی حالت میں صحبت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بعض صحابی نابینا بھی تھے، کیا وہ صحابی نہیں تھے کیا؟ نبی کا دیدار کرنا صرف نہیں ہے، نبی کے ساتھ رہنا بھی ایمان کے ساتھ جو رہا ہے، وہ آج کی کتب ابدال جتنے بھی ولی آ جائیں ان تمام سے افضل ہے۔ افضلیت کس لیے ہوئی؟
عمل سے نہیں ہوئی، نبی سے نسبت سے ہوئی ہے۔ یہ نسبت جو بھی صحابہ رسول تھے، جو بھی تھے، ان ایمان کی حالت میں نبی کے ساتھ رہے ہیں، وہ صحابہ رسول عظیم تھے۔ تو صحابی ہوں یا پھر آل رسول ہوں، نبی سے نسبت کی وجہ کر ہے، یہ نسبت جب ختم نہیں ہو سکتی تو ان کا جو مرتبہ ہے وہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو اس عقیدے پر بھی گامزن رکھے، ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، اور صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔